آج کے فائدے کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ منزل تمہیں حاصل نہیں ہے، وہ احسان کی منزل ہے، وہ محسنین کا طریقہ کار ہے، تو پھر اس سے ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی گرفت سے ڈرو۔ اس لیے کہ جو انعامات کرتا ہے تو مواخذہ بھی وہی کرتا ہے، باس پرس بھی وہی کرتا ہے، پکڑ بھی وہی کرتا ہے، اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ انعامات کے حوالے سے احتساب کرے۔ اس لیے اگر وہ پہلی منزل نہیں پا رہے ہو، حب عاجلہ میں گرفتار ہو، تو اس دوسری بات کو ذہن سے محو نہ ہونے دینا کہ بالآخر تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے، اور تم سب میری طرف لوٹائے جاؤ گے، اور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کی جائے گی۔ یہ باز پرس جو اللہ کی جانب سے کی جائے گی، اس کا دل میں اجاگر ہو جانا، اس احساس کا پیدا ہو جانا کہ کوئی میری گرفت کرنے والا ہے، کوئی میری پکڑ کرنے والا ہے، کوئی میرا مواخذہ کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے حساب و کتاب کرنے والا ہے، کوئی مجھے سزا دینے والا ہے، اسی احساس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ وہ دوسرا درجہ ہے احسان کے بعد کہ جو بندہ مومن سے مطلوب ہے۔ کم سے کم ادنا درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ ایک انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، مومن بن جائے، کفر، شرک اور نفاق کی روش ترک کر دے اور اسلام کے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر آ جائے۔ یہ ہے وہ روش، ادنا درجے کا تقویٰ۔ اس سے اعلیٰ درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے اور فرائض کی پابندی کرے۔ جو کچھ فرائض اللہ کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں، ان فرائض کو پورا کرنے والا ہو اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو۔ تو اس سے کہیں یہ مطلب نہ لے لیا جائے کہ صغیرہ گناہوں کی اسلام میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ لا صغیر مع الاصرار ولا کبیرہ مع الاستغفار، کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں اگر اس پر مداومت کی جائے، اور کوئی کبیرہ کبیرہ نہیں اگر استغفار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی جائے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے، ادنا درجے سے تھوڑا اعلیٰ درجہ، کہ بندہ مومن کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے اور فرائض کی پابندی کرے۔ پھر اس سے اعلیٰ درجہ ہے، تیسرا درجہ، کہ یہ دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو جائیں اور اس میں ایک اللہ عز و جل کی محبت سما جائے۔ وہ جو مقصد ہے کہ اس دل سے غیر اللہ کا تصور نکل جائے اور اس میں صرف اللہ کی محبت سما جائے، یہ وہ تیسرا درجہ ہے تقویٰ کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا تقویٰ نصیب فرمائے کہ جہاں ہم فرائض کی پابندی کرنے والے ہوں، کبائر سے اجتناب کرنے والے ہوں، بلکہ ہمارے دل سے غیر اللہ کی محبت نکل جائے اور اس میں ایک اللہ کی محبت سما جائے۔ یہ ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ تو اللہ کے ڈر سے مراد یہ ہے کہ ان اعمال سے ڈرو کہ جن اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی ہے۔ ان گناہوں سے بچو، ان نافرمانیوں سے بچو جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ لازم آتی ہے، اللہ کا عذاب لازم آتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔
اسی کی دعوت دی گئی ہے، اسی پر عامل ہونا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسی کو مقصد زندگی بنانا ہے، اسی کی تعلیم دی گئی ہے، یہی ہم پر فرض عائد کیا گیا ہے۔ اب یہ تقوی زندگی کے کسی خاص شعبے سے تعلق رکھتا ہے یا پوری زندگی پر حاوی ہے؟ تو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی ہے محافظت بر حدود شرع، جو بھی شرعی حدود ہیں ان کی پاسداری کی جائے، یہ تقوی ہے۔ مثلا شرعی حدود آپ کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس کام کو کیا جائے۔ شرعی حدود آپ کو کسی کام سے رکنے کا حکم دیتے ہیں، آپ اس سے رک جائیں۔ جس کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اس کو بجا لایا جائے، اور جس سے روکا جائے اس سے بندہ رک جائے، یہ ہے تقوی۔ اب یہ تقوی ظاہر ہے کہ شریعت کے احکام زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہیں۔ انفرادی زندگی کا دائرہ کار ہے، اجتماعی زندگی کا دائرہ کار ہے، بین الاقوامی زندگی کا دائرہ کار ہے، شخص کی زندگی ہے، اس کی ذاتی زندگی ہے، سیاسی زندگی، اقتصادی زندگی، سماجی زندگی، زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں میں شریعت کے احکام کی پاسداری کرنا یہ تقوی ہے۔ مثلا علی سبیل المثال نماز کا تقوی یہ ہے کہ نماز کی بروقت ادائیگی کی جائے۔ نماز کا تقوی یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع، توجہ، تضرع، نماز اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے۔ نماز کو اپنی زندگیوں کی تبدیلی کا ذریعہ بنایا جائے۔ یہ اور بہت سے احکام جیسے نماز سے متعلق ہیں۔ اسی طریقے سے لباس سے متعلق تو لباس کا تقوی یہ ہے کہ لباس ساتر ہو، لباس شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ مثلا شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسا لباس نہ ہو جو کسی دوسری مذہبی ملت کی شناخت ہو۔ اسی طریقے سے ایسا لباس بھی نہ ہو کہ جس سے جو لباس کا بنیادی مقصد ہے شرم و حیا، اس کے تصورات پامال ہوتے ہوں، اتنا چست ہو کہ بدن اس سے نمایاں ہوتا ہو، یا اتنا باریک ہو کہ نظر آتا ہو۔ علی ھذا القیاس لباس سے متعلق احکامات ہیں۔ اسی طرح تجارت سے متعلق احکامات ہیں، خانگی زندگی سے متعلق احکامات ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے احکامات ہیں، یا اس سے اوپر چلے جائیے، پوری کی پوری اجتماعی زندگی سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں۔ اس زمین پر اللہ کی حکومت ہے، اللہ کو اقتدار اعلی حاصل ہے، اللہ مقتدر اعلی ہیں۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی اس کے حکم میں شریک نہیں ہے۔ تو اس طرح زندگی کے تمام دائروں میں اس روش کو اپنانا یہ تقوی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ایسا ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس سے پوچھے بھئی آپ نماز کیوں پڑھتے ہو؟
تو وہ کہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں نماز کیوں نہ پڑھوں؟ یہ احسان کی کیفیت ہے۔ اور دوسرا آدمی کہتا ہے میں نماز کیوں نہ پڑھوں؟ اس لیے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اللہ سزا دیں گے، آخرت میں میری پکڑ ہوگی،